اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پر خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی میزبان اسماء امروز۔ پیش خدمت ہے افسانہ غم نداری بز بخر۔ ان دنوں دودھ کی تکلیف تھی۔ کئی ڈیری فارموں کی آزمائش کی، اہیروں کا امتحان لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2-4 دن تو دودھ اچھا ملتا، پھر آمیزش شروع ہو جاتا۔ کبھی شکایت ہوتی دودھ پھٹ گیا، کبھی اس میں سے ناگوار بو آنے لگتی، کبھی کبھی مکھن کے ریزے نکلتے۔ آخر ایک دن ایک دوست سے کہا، بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں، تمہیں بھی دودھ کا آرام ہو جائے گا، مجھے بھی، لاگت آدھی آدھی، خرچ آدھا آدھا، دودھ بھی آدھا آدھا۔ دوست صاحب راضی ہو گئے۔ میرے گھر میں جگہ نہ تھی اور گوبر وغیرہ سے مجھے نفرت ہے۔ ان کے مکان میں کافی جگہ تھی، اس لیے تجویز ہوئی کہ گائے انہی کے گھر رہے۔ اس کے عوض انہیں گوبر پر بلا شرکت غیر اختیار ہے۔ وہ اسے کامل آزادی سے تھاپیں، اپلے بنائیں، گھر لیپیں، پڑوسیوں کو دے یا اسے کسی طبی مصرف میں لائیں۔ منمقر کو اس میں کسی قسم کا اعتراض، احتجاج یا قیل و وقال نہ ہوگا، اور منقربہ صحت، ہوش و حواس و بااصابت عقل اقرار کرتا ہے کہ وہ گوبر پر کبھی دست تصرف دراز نہ کرے گا اور نہ کسی کو تصرف کے لیے آمادہ کرے گا۔ دودھ آنے لگا، روز روز کی ضیق سے نجات ملے۔ ایک ہفتے تک کسی قسم کی شکایت نہ پیدا ہوئی۔ گرم گرم دودھ پیتا تھا اور خوش ہو کر گاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت کی ہے مورت کیسی بھولی بھالی صورت۔ مگر رفتہ رفتہ یہاں بھی پرانی شکایتیں پیدا ہونے لگیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ دودھ صرف نام کا دودھ رہ گیا۔ کتنا ہی ابالو، نہ کہیں ملائی کا پتہ، نہ مٹھاس کا۔ پہلے تو شکایت کر لیا کرتا تھا، اس سے دل کا بخار نکل جاتا تھا۔ شکایت سے اصلاح نہ ہوئی تو دودھ بند کر دیتا تھا۔ اب تو شکایت کا بھی موقع نہ تھا، بند کر دینے کا ذکر ہی کیا۔ قہر درویش بر جان درویش، پیو یا نالی میں ڈال دو۔ 8 روز کا نسخہ نوشتہ قسمت تھا، بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا، پینا تو دور رہا۔ آدھوں آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے، اور میرے گھر میں روز بمچک مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی، دودھ لے کر جا انہی کے سر پٹخا۔ میں نوکر کو منع کرتا، وہ کہتی، اچھے دوست ہے تمہارے، اسے شرم نہیں آتی؟ کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دودھ دے کر کیا کہیں گے؟ گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا، روپیے خرچے ہیں تو اس کی لذت تو ملے۔ چڈھا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہے، ان سے یہ حرکت ان کے علم میں ہوتی تو اسے قیاس باور نہیں کرتا۔ یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے تو راہ و رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں۔ میری دیوی جی بھی ان کے ہاں کئی بار مہمان جا چکی ہیں۔ کیا وہ ایکائک اتنی بے وقوف ہو جائیں گی، سری آنکھوں میں دھول جھونکیں گی؟ اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا۔ میں تنہا گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں میں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اس اطمینان کا سانس لیا۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن میں ایک گوشے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے رکھنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت ہے نہ اس کا گوبر اٹھانے،
ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی اہیرن کی ضرورت۔ بکری تو میرا ملازم بھی آسانی سے دھو لے گا، تھوڑی سی چوکٹ ڈال دیں، چلیے قصہ تمام ہو۔ پھر بکری کا دودھ مفید بھی زیادہ ہے۔ بچوں کے لیے خاص طور پر دودھ ہضم معتدل، صحت بخش۔ حسن اتفاق سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملات میں کافی تجربہ کار تھے۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی قصیدہ خوانی کی کہ میں نے اس کا نادیدہ عاشق ہو گیا۔ پچھائی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگے چلتے ہیں، بےحد کم خور لیکن بےحد دودھار۔ ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجیے۔ ابھی پہلی مرتبہ ہی بیاہی ہے، 25 روپے میں آ جائے گی۔ مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہے، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا۔ فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر چل پڑا۔ جو اوصاف بیان کیے گئے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے خدمتگار نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر۔ میری چھوٹی پتیلی لبریز ہو گئی تھی۔ اب موسلو ڈھول بجائے گئے۔ یہ مسئلہ اتنے دنوں کے بعد جا کے کہیں حل ہوا ہے۔ پہلے ہی یہ بات سوچتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی۔ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے الگ صبح اور شام کو سیم پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دودھ نکالتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھین ہے۔ بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے غلاف تیار ہوا۔ اس کے گردن میں نیلے چینی کے دانوں کی ایک مالا پہنائی گئی۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی تھی۔ لیکن ایک ہفتے میں دودھ کی مقدار کم ہونے لگی۔ ضرور نظر لگ گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا، صاحب دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے دریغ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی۔ یہاں بندے بندے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجیے۔ لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائیں کون اور کہاں؟ اس لیے یہ طے ہوا کہ مضافات میں مکان لیا جائے۔ وہاں بستی سے ذرا دور نکل کر کھیت اور باغ ہوں گے۔ پہاڑ گھٹنے 2 گھنٹے ٹہلایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان تبدیل کیا اور ہر چند مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اچھا دودھ ملے تو اس کا دوگنا فاصلہ طے کرنے کو تیار۔ یہاں مکان کشادہ تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے وغیرہ کے باغ۔ باغ سے نکلیے تو کاچیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو، کسی میں گوبھی۔ ایک کاچی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے ہریالی دے جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی مقدار میں کوئی خاص بیشی نہ ہوئی۔ 2.5 سیر کی جگہ مشکل سے سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے، یہی کیا کم ہے۔ میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ خدمتگار کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ ذلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا نہایت معزز طبقہ غلہ بانی کیا کرتا تھا۔ کرشن جی گائے چراتے تھے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس غلے میں بکریاں نہ رہی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی بھیڑیں چراتے تھے، لیکن انسان روایات کا غلام ہے۔ جو بزرگوں نے نہیں کیا اسے وہ کیسے کریں؟ نئے راستے پر چلنے کے لیے جس عزم اور پختہ یقین کی ضرورت ہے وہ ہر ایک میں تو نہیں ہوتا۔ دھوبی آپ کے غلیظ کپڑے دھو لے گا، لیکن آپ کے دروازے پر جھاڑو لگانے میں اپنی ہتک سمجھتا ہے۔ جرائم پیشہ اقوام کے فرد بازار سے قیمتاً کوئی چیز خریدنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا۔ گھر سے تو لے جاتا، لیکن باغ میں اسے چھوڑ کر خود کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ بکریاں پتیاں چر لیتی تھی، مگر ایک دن اس کے جی میں آیا کہ ذرا باغ سے نکل کر کھیتوں کی سیر کرے۔ یوں وہ بہت ہی شستہ مزاج اور وزیدار بکری تھی۔ اس کی صورت میں سے متانت اور تحمل جھلکتا تھا۔
لیکن باغ اور کھیت میں اسے یکساں آزادی نہیں ہے، اسے وہ شاید نہ بجھ سکی۔ ایک روز کسی کھیت میں گھس گئی اور گوبھی کی کئی کیاریاں صاف کر گئی۔ کاچھی نے دیکھا تو اس کے کان پکڑ لیے اور میرے پاس آ کر بولا، بابو جی، اس طرح آپ کی بکری ہمارے کھیت میں چرے گی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کو بکری رکھنے کا شوق ہے تو اسے باندھ کر رکھیے۔ آج تو ہم نے تمہارا لحاظ رکھ لیا، لیکن پھر ہمارے کھیت میں گئی تو ہم یا تو اس کی ٹانگ توڑ دیں گے یا کانچی ہاؤس میں بھیج دیں گے۔ ابھی وہ اپنی تقریر ختم نہ کرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی آ پہنچی اور اس نے اسی خیال کو زیادہ پرزور آواز میں ادا کیا۔ ہاں ہاں کرتی رہی، مگر رانڈ کھیت میں گھس گئی اور سارا کھیت چوپٹ کر دیا۔ اس کے پیٹ میں بھوانی بیٹھے، یہاں کوئی تمہارا بیل نہیں ہے، حاکم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، بکری رکھنا ہے تو باندھ کر رکھو، نہیں تو گلا اینٹ دوں گی۔ میں بھیگی بلی بنا ہوا کھڑا تھا، جتنی فٹکار آج سہنی پڑی اتنی زندگی میں کبھی نہ سہی تھی، اور جس تحمل سے آج کام لیا اگر اسے دوسرے موقعوں پر کام لیا ہوتا تو آج آدمی ہوتا۔ کوئی جواب ہی نہ سوچتا تھا، بس یہی جی چاہتا تھا کہ بکری کا گلا گھونٹ دوں اور خدمتگار کے 150 ہنٹر جماؤں۔ میری خاموشی سے وہ خاتون اور بھی شیر ہوتی جاتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر خاموشی مضر ثابت ہوتی ہے۔ بارے میری اہلیہ نے یہ غلغپاٹا سنا تو دروازے پر آ گئی اور ہیکٹری سے بولی، تو کانچی ہاؤس پہنچا دے۔ اور کیا کرے گی؟ ناہک بڑبڑ کر رہی ہے گھنٹے بھر سے، جانور ہی ہے، ایک دن کھل گئی تو کیا اس کی جان لے گی؟ خبردار جو اب ایک بات بھی منہ سے نکالی ہوگی، کیوں نہیں کھیت کے چاروں طرف جھاڑ لگا دیتی، کانٹوں سے روند دے۔ اپنی غلطی تو مانتی نہیں، اوپر سے لڑنے آتی ہے۔ ابھی پولیس کو اطلاع کر دے تو بندے بندے پھرو۔ اس تحکمانہ انداز بیان نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوی جی کی خوب خبر لی۔ غریبوں کا بھی نقصان کرتے ہو، اوپر سے رعب جماتی ہو، اس کا نام انصاف ہے؟ دیوی جی نے انداز تفاخر سے جواب دیا، میرا احسان تو نہ مانو گے کہ شیطان کو کتنی آسانی سے دفع کر دیا۔ لگے الٹے ڈانٹنے، گواروں کو راہ پر لانے کا سختی کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ شرافت یا فیاضی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اسے یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، اور کمزور کو کون نہیں دبانا چاہتا۔ خدمتگار سے جواب طلب کیا تو اس نے صاف کہہ دیا، صاحب بکری چرانا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم سے بکری چرانے کو کون کہتا ہے؟ ذرا اسے دیکھتے رہا کرو کہ کسی کھیت میں نہ جائے، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا؟ میں بکری نہیں چرا سکتا صاحب، کوئی دوسرا آدمی رکھ لیجیے۔ آخر میں نے خود شام کو اسے باغ میں چرانے کا فیصلہ کیا۔ اتنے ذرا سے کام کے لیے ایک نیا آدمی رکھنا میری حیثیت سے باہر تھا، اور اپنے خدمتگار کو بھی جواب دینا نہیں چاہتا تھا، جس نے کئی سال تک وفاداری سے میری خدمت کی تھی اور ایماندار تھا۔ دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلد چلا آیا اور جھٹپٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا۔ جاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے نیچے سوکھی پتیاں گری ہوئی تھی، بکری پتیوں پر ٹوٹ پڑتی تھی گویا مہینوں کی بھوکی ہو۔ ابھی اس درخت کے نیچے تھی، ایک پل میں وہ دوسرے درخت کے نیچے جا پہنچی۔ میری دلیل ہو رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا، دفتر سے لوٹ کر ذرا آرام کیا کرتا تھا۔ آج ایک قواعد کرنا پڑی، تھک گیا، مگر محنت سفل ہو گئی۔ آج بکری نے کچھ زیادہ دودھ دیا۔ یہ خیال آیا، اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی مقدار بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے۔ لیکن ہری پتیاں آئیں کہاں سے؟ درختوں سے توڑوں تو باغ کا مالک ضرور اعتراض کرے گا۔ قیمتاً ہری پتیاں مل نہ سکتی تھی۔ سوچا کیوں نہ ایک بار بانس کے لگے سے پتیاں توڑے، مالک نے شور مچایا تو اسے منتیں کر لیں گے، راضی ہو گیا تو خیر، نہیں دیکھی جائے گی۔ تھوڑی سی پتیاں توڑ لینے سے درخت کا کیا بگڑا جاتا ہے؟
चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, इसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। दफादन वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लगा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है, आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब ना सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म? वगैरह जवाबात हल्के, बेहकीकत, मसनूई मालूम हुए। सफ़ेद पोशाना खुददारी ने जुबान बंद कर दी। काछी ने करीब आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और आने वाहिद ने पत्तियों का ढेर लगा दिया। पूछा, पत्तियां कहाँ रखाऊं? मैंने झनकते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा दी। उस दरख्त के नीचे उसकी चौगनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ कि ये दहकान कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए दुश्वार हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नज़रों में गिर जाना रूह सियाह हो जाने से कम शर्मसार न था। हमारी इज्जत और तौक़ीर का जो मेयार आवाम ने कायम कर रखा है, हमको उसका एहतराम करना पड़ेगा। नक्को बनकर रहे तो क्या रहे। लेकिन बकरी इतनी आसानी से आज़ाद ना चहल कदमी से दस्तबरदार होना चाहती थी, जिसे उसने अपना मामूल समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने ज़ोर और शोर से सदाए एहतजाज बुलंद की कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गटकरी दार मैं की पहम आवाज़ में आकर कान के पर्दों को मजरूह करने लगी। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसने सत्याग्रह मुलतवी करना था ना किया। अजीब अजाब में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। खुद करदा इलाजे नीस्त। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखने मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में भी ना निकलता था। मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंतें सुकड़ जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और ये बकरी मेरी आका रही होगी। वही कफारा इस जिंदगी में अदा कर रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सर मूंढ दी। गृहस्थी ही जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्यों इस मौजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात ना सुनेगा। आपने मेरे लिए क्या किया है? कौन सी जायदाद छोड़ी है? ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे मुतलक गम ना था। दूसरे दिन सुबह ही से मुझे फिक्र दामनगीर हुई कि किस तरह रात की बेगारी से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में तातील थी। मैंने एक लंबी सी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाली, एक दरख्त की जड़ से बांध कर छोड़ दिया। अब चरे जितना चरना चाहें। अब चराग जलते जलते खोल लाऊंगा। तातील थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया और ना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 दरख्तों में लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझना मुश्किल है। रस्सी भी ना बची कि वो एक कदम भी चल सकती। ला हौल वला कुव्वत। जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में कौन रस्सी सुलझाने बैठे। लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी बीच दर बीच ईंठन छुड़ाई।
1 گھنٹا وقت صرف ہو گیا، مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹر رہے تھے مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا، وہ الگ۔ یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں؟ کچھ عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی صدائے بے ہنگام شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آواز بھی کتنی کریہ اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے، جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کے بسنے والی ہستیاں اور اپسراؤں کے نغمے سننے کی عادی ہیں۔ اس کی مکروہ آواز سے نفرت کریں تو کیا تعجب؟ مجھ پر اس کی سماع خراش صداؤں کی ایسی ہیبت سوار تھی کہ دوسرے دن دفتر سے آتے ہی میں گھر سے نکل بھاگا، لیکن 1 میل نکل جانے پر بھی ایسا گمان ہو رہا تھا کہ اس کی آواز میرا پیچھا کیے چلی آتی ہے۔ اپنی تنگ ظرفی پر شرم بھی آ رہی تھی، جسے ایک بکری رکھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ وہ اتنا نازک دماغ کیوں بنے؟ اور پھر تم ساری رات تو گھر سے باہر رہو گے نہیں، 8 بجے پہنچو گے تو کیا وہ گوسفندانہ نغمہ تمہارا خیر مقدم نہ کرے گا؟ دفعتاً ایک نیچی شاخوں والا درخت دیکھ کر مجھے بے اختیار اس پر چڑھنے کی تحریک ہوئی۔ سپاٹ تنوں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو 6-7 فٹ کی اونچائی پر شاخیں پھوٹ گئی تھیں۔ ہری ہری پتیوں سے درخت لدا کھڑا تھا، اور درخت بھی تھا گلیر کا، جس کی پتیوں سے بکریوں کو خاص رغبت ہے۔ میں ادھر 30 سال سے کسی روک پر نہیں چڑھا، وہ عادت جاتی رہی، اس لیے آسان چڑھائی کے باوجود میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ پر میں نے ہمت نہ ہاری اور پتیاں توڑ توڑ کر نیچے گرانے لگا۔ یہاں اکیلے میں کون مجھے دیکھتا ہے کہ پتیاں توڑ رہا ہوں؟ ابھی اندھیرا ہوا جاتا ہے، پتیوں کا ایک گٹھر بغل میں دباؤں گا اور گھر جا پہنچوں گا۔ اگر اتنے پر بھی بکری نے کچھ چین چپڑ کی تو اس کی شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی اوپر ہی تھا کہ بکریوں اور بھیڑوں کا ایک غول نہ جانے کدھر سے آ نکلا اور پتیوں پر پل پڑا۔ میں اوپر سے چیخ رہا ہوں مگر کون سنتا ہے؟ چرواہے کا کہیں پتہ نہیں، کہیں دبک رہا ہوگا کہ کہیں دیکھ لیا جاؤں تو گالیاں پڑیں گی۔ جھلا کر نیچے اترنے لگا، ایک ایک پل میں پتیاں غائب ہوتی جاتی تھیں۔ اتر کر ایک ایک کی ٹانگ توڑ دوں گا۔ یکایک پاؤں پسلا اور میں 10 فٹ کی اونچائی سے نیچے آ رہا تھا۔ کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ 5 منٹ تک آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خیریت ہوئی کہ اور اوپر سے نہیں گرا، نہیں تو یہیں شہید ہو جاتا۔ بارے میرے گرنے کے دھماکے سے بکریاں بھاگیں اور تھوڑی سی پتیاں بچ رہیں۔ جب ذرا ہوش بچا ہوئے تو میں نے ان پتیوں کو جمع کر کے ایک گٹھا بنایا اور مجبوروں کی طرح اسے کندھے پر رکھ کر شرم کی طرح چھپائے گھر چلا۔ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہوا۔ جب مکان کوئی 4 فرلانگ رہ گیا اور میں نے قدم تیز کیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے تو وہ کاچی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کچھ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ راستے کے دونوں طرف کھیتوں کی اونچی مینڈیں تھیں جن کے اوپر ناگ پھنی کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اگر رستے جاتا ہوں وہ ظالم میرے بغل سے ہو کر گزرے گا اور خدا معلوم کیا ستم ڈھائے۔ کہیں مڑنے کا راستہ نہیں اور وہ مردود بلائے بے درما کی طرح چلا آتا تھا۔ میں نے دھوتی اوپر سرکائی، چال بدل لی اور سر جھکا کر اس طرح نکل جانا چاہتا تھا کہ کوئی مزدور ہے۔ تلے کی سانس تلے تھی، اوپر کی اوپر، جیسے وہ کاچی کوئی خونخوار شیر ہو۔ بار بار خدا کو یاد کر رہا تھا، یا الہی، تو ہی آفت زدوں کا والی و مددگار ہے۔ اس مردود کی زبان بند کر دے، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کا نور غائب کر دے۔ آہ وہ جاگسل لمحہ جب میں اس کے برابر 1 گز کے فاصلے سے نکلا، ایک ایک قدم تلوار کی دھار پر تھا کہ شیطانی آواز کان میں آئی، کون ہے رے؟ کہاں سے پتیاں توڑے لاتا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ نیچے کی زمین نکل گئی اور میں اس کے گہرے شکم میں جا پہنچا ہوں۔ روئیں برچھیاں بنی ہوئے تھے، دماغ میں ابال سا آ رہا تھا، اعضاء مفلوج ہو رہے تھے، جواب دینے کا ہوش نہ رہا۔
تیزی سے 2-3 قدم آگے بڑھ گیا، مگر وہ ارادی فعل نہ تھا، حفظ جان کا اضطراری عمل تھا۔ ایک ظالم ہاتھ گٹھے پر پڑا اور گٹھا نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے یاد نہیں ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے دروازے پر پسینے میں تر کھڑا تھا، گویا مرغی کے دورے کے بعد اٹھا ہوں۔ اس وقفے میں روح پر شعور ثانی کی حکومت تھی اور بکری کی وہ مکروہ آواز، وہ دلخراش آواز، وہ ہمت شکن آواز، وہ ساری دنیا کی نحوستوں کا خلاصہ، وہ دنیا کی ساری لعنتوں کی روح کان میں چھپی جا رہی تھی۔ بیوی نے کہا، آج کہاں چلے گئے تھے؟ اس چڑیل کو ذرا باغ میں بھی نہ لے گئے، جینا محال کیے دیتی ہے۔ گھر سے نکل کر کہاں چلی جاؤں؟ میں نے تشفی دی، آج چلانے دو، کل سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے گھر سے نکال باہر کروں، چاہے قصاب ہی کو دینا پڑے۔ اور لوگ نہ جانے کیسی بکری پالتے ہیں۔ بکریاں پالنے کے لیے کتے کا دماغ ہونا چاہیے۔ صبح کو بستر سے اٹھ کر اس فکر میں بیٹھا تھا کہ اس کالی بلا سے کیوں کر نجات حاصل کروں کہ دفعتاً یہ گڈریا بکریوں کا ایک گلہ چراتا ہوا آ نکلا۔ میں نے اسے پکارا اور اس سے اپنی بکری کو چرانے کی تجویز پیش کی۔ گڈریا راضی ہو گیا۔ یہی اس کا کام تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لوگی؟ 8 آنے بکری ملتے ہیں حضور۔ 1 روپیہ دوں گا، لیکن بکری میرے سامنے نہ آئے۔ گڈریا حیرت میں پڑ گیا۔ مرکھنی ہے کیا بابو جی؟ نہیں، بہت سیدھی ہے۔ بکری کیا مارے گی؟ لیکن میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابھی دودھ دیتی ہے؟ ہاں، 1.5 سیر دودھ دیتی ہے۔ دودھ آپ کے گھر میں پہنچ جایا کرے گا۔ تمہاری مہربانی۔ جس وقت بکری گھر سے نکلی ہے، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری نحوست نکلی جا رہی ہے۔ بکری بھی خوش تھی، گویا قید سے چھوٹی ہو۔ گڈریا نے اس وقت دودھ نکالا اور گھر میں رکھ کر بکری کو لیے چلا گیا۔ ایسا بے غرض گاہک اسے زندگی میں شاید پہلی ہی بار ملا ہوگا۔ 1 ہفتے تک تو دودھ تھوڑا بہت آتا رہا، پھر اس کی مقدار کم ہونے لگی، یہاں تک کہ 1 مہینہ ختم ہوتے ہوتے دودھ بالکل ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بکری گابھن ہو گئی ہے۔ میں نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا۔ کاچی کے پاس گائے تھی، اس سے دودھ لینے لگا۔ میرا نوکر خود جا کر دوہا لاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گڈریا مہینے میں 1 بار آ کر اپنا روپیہ لے جاتا۔ میں نے بھی اس سے بکری کا ذکر نہ کیا۔ اس کے خیال ہی سے میری روح کو دہشت ہوتی ہے۔ اگر قیافہ شناس ہوتا تو بڑی آسانی سے اپنا حق الخدمت دوگنا کر سکتا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گڈریا اپنی بکریوں کا گلہ لیے آ نکلا۔ میں اس کا روپیہ لانے اندر گیا کہ کیا دیکھتا ہوں، میری بکری 2 بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی۔ وہ پہلے سیدھی اس جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی، پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور شاید تعارف کے اظہار کے لیے میری طرف تاکنے لگی۔ انہوں نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر لائے اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگے گویا بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی ہو۔ نہ وہ پرانی تلخی تھی، نہ وہ کدورت۔ کبھی بچے کو چمکارتے تھے، کبھی بکری کو سہلاتی تھی، اور بکری ڈاک کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی۔ تب مجھ سے بولی، کتنی خوبصورت بچے ہیں۔ ہاں، بہت خوبصورت۔ جی چاہتا ہے ایک پال لو۔ ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی؟ تم بڑے نرموہے ہو۔ آپ دیکھ رہے تھے پریم چند کا افسانہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔